اب تک جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے، ایک تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ سب سے اہم اگر کوئی بادشاہ ہے جس کے زمانے میں اردو ادب جو ہے فروغ پانا شروع ہوا ہے، وہ ابراہیم عادل شاہ ثانی، جو خود بھی علم و ادب کے پروردہ تھے، چاہنے والے تھے، موسیقی سے زیادہ دلچسپی تھی، جنہوں نے نورس لکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے دربار میں بھی باکمال لوگ تھے۔ اس کے بعد جو ہے محمد عادل شاہ کا زمانہ آتا ہے، جس میں بڑے بڑے شاعر جو ہے سامنے آتے ہیں، اور یہ زمانہ ترجمہ کا زمانہ رہتا ہے، جس میں دیکھ رہے ہیں مرزا محمد مقیمی ہے، محمد مقیم ہے، دولت شاہ ہے، کمال خان رستمی ہے۔ یہ سارے لوگ آپ کو مل رہے ہیں یہاں پہ، بڑے خوشنود وغیرہ ہے۔ تو یہ سب نام آپ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد اب ہم لوگ پڑھ رہے تھے، بڑے خوشنود کو دیکھ لیے تھے، آگے کہا ہے کمال خاں رستمی۔ جس طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں اسی طریقے سے ابھی یاد رکھیے گا۔ ڈیٹیل میں جو پڑھنا ہے سلیبس میں صرف وہی پڑھیں گے، اور اس کے ریفرنس میں جو زیادہ فیمس ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم لوگ دیکھ لیں گے، لیکن ابھی صرف نام یاد رکھنا ہے۔ کمال خان رستمی، یہ دور اردو ترجمہ کے اعتبار سے خاص اہمیت ہے جو میں بتا چکا ہوں۔ اب دیکھیے بات یہاں پہ یاد لکھے ہوئے، خدیجہ سلطان یہ اعلان کیا کہ جو کوئی خاور نامہ فارسی سے اردو کا لباس پہنائے گا، یعنی فارسی سے اردو میں ترجمہ کرے گا، اسے نہ صرف انعام دیا جائے گا بلکہ انہیں اپنے زمانے کے شعراء میں ممتاز سرفراز بھی سمجھا جائے گا، یعنی ملک الشعراء کا خطاب دیا جائے گا۔ ملک الشعراء مطلب اس ملک کا سب سے بڑا شاعر، اور جسے ملک الشعراء کا خطاب مل جایا کرتا تھا اس کے مقابلے میں کوئی بھی شاعر نہیں رہتا تھا۔ یہ اس زمانے کا ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ اگر شاعری کرتے ہیں تو نام جو ہے تا قیامت تک وہ زندہ رہے گا، اس وجہ سے لوگ شاعری کی طرف بھی راغب ہوئے تھے۔ دوسرا یہاں دیکھ رہے ہیں خدیجہ سلطان، جنہوں نے بھی اناؤنس کیا کہ جو خبر نامہ یعنی ترجمہ کرے گا، جو سب سے اچھا ترجمہ کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا، تو لوگ سب اس طرف دوڑ پڑے تھے۔ اسی میں کمال خان رستمی بھی ہیں، جن کا ترجمہ سب سے زیادہ سب سے اچھا رہا۔ رستمی نے 1.5 سال کے عرصے میں فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ 1640 میں پائے تکمیل تک پہنچا۔ اس کو یاد رکھیے گا، خاور نامہ کو۔ خاور نامہ فارسی کے ایک طویل مثنوی جسے ابن حسام نے 1426 میں لکھا تھا۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ خاور نامہ جو ہے فارسی میں کس کے یہ مثنوی تھی؟ تو ابن حسام کی مثنوی تھی، جسے 1640 میں کمال خان رستمی نے آپ کو خاور نامہ کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا۔ خاور نامہ 24,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ تو یہ سب ڈیٹا آپ یاد رکھیے گا کہ ترجمہ کس کے کہنے پر ہوا، کب ہوا، اور اس کے بعد اس میں اشعار کی تعداد کیا ہے، کس زبان سے ہوا، اس زبان میں وہ مثنوی تھی تو کس نے لکھی تھی، یہ سارے ڈیٹا آپ یاد رکھیے گا۔ انہی ساری چیزوں میں آپ کو سوال آئے گا، جیسے آپ لوگ ہیں نا اکثر پھنس رہے ہیں دعویٰ اور دلیل میں، اکثر پھنس رہے ہیں آپ لوگ۔ میں نے وہاں لیپ ٹاپ سے چالو کرنے کے بعد میں نے وہاں دیا ہے دعویٰ دلیل کا کوشچن، یوٹیوب پہ میں نے رکھا ہے، تو دیکھا کہ اکثر لوگ جو ہے غلط جواب دے رہے ہیں، کئی لوگ تو ہمت بھی نہ کر رہے ہیں کہ وہاں جا کے جواب دے سکے۔ تو اب دیکھیے یہیں پہ ہے کہ دعویٰ اور دلیل کا ایک کوشچن اگر یہیں سے بناتے ہیں تو دعویٰ کرتے ہیں کہ خاور نامہ جو ہے، یوں ہی اگر دعویٰ کر رہے ہیں کہ خاور نامہ جو ہے کمال خان رستمی کی مثنوی ہے۔ چلیے ایک دعویٰ کریے، دعویٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، دعویٰ تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جنات ہیں، لیکن اس کے ثبوت میں کچھ تو ہونا چاہیے جو کہ بتا سکے۔ تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ خاور نامہ یہ جو ہے اس کی مثنوی ہے، کمال خان رستمی کی مثنوی ہے، دعویٰ کیا،
دلیل یہ کہہ دے رہا ہے کہ اس میں جو ہے 24,000 اشعار پر مشتمل ہے، یہ مثنوی 24,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ تو دیکھیے دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے، بھائی دونوں بات تو صحیح ہے نا، لیکن امی دونوں میں ریلیشن نہیں ابو کھانا نہیں کھائے؟ ہے نا۔ کہہ رہا ہے کہ کمال خان رستمی کی مثنوی ہے کھانا نہیں کھائیے گا ابو؟ تو 24,000 ابو اشعار پر مشتمل ہے، یہ بھی ٹھیک ہے ہے بھائی۔ کیا ہے، کون ہے پکا بھائی؟ دی کھائیے گا تو بولیے۔ ہاں، 24,000 اشعار پہ مشتمل ہے، یہ بھی بات صحیح ہے، دونوں بات صحیح ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ جو کہہ رہا ہے کہ 24,000 کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمال خان رستمی کی مثنوی آپ کو جو ہے اس کی دلیل ہے کہ وہ ہے ان کا۔ دلیل تو تب ہوتا جب یہ کہتے کہ کمال یا خاورنامہ کمال خان رستمی کی مثنوی ہے، یا کہتے کہ یہ فارسی سے ترجمہ ہے، تو کہ ہاں بھائی خبرنامہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہے یہ۔ اگر اسی سے نسبت ہے، جو سوال کر رہا ہے اگر اسی کو مضبوطی اگر دے رہا ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ دونوں صحیح ہو سکتا ہے، لیکن وہ سوال وضاحت کب کرے گا؟ جب اسی سوال کو آگے ہم بڑھائیں گے، دعویٰ کو اور آگے بڑھا کے مضبوطی اگر دیتے ہیں تو کہیں گے ہاں اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ تو دعویٰ اور دلیل کا کوشچن آپ کا تبھی صحیح ہو سکتا ہے جب آپ بہت ڈیٹیل میں چیزوں کو سمجھے ہوئے رہیں گے تو، اور اگر بہت ڈیٹیل میں اگر سمجھے ہوئے ہیں تو دعویٰ اور دلیل چٹکیوں میں آپ کا حل ہوگا۔ اسی طریقے سے چار آپشن والا جو آتا ہے کہ چار دے دیے اور اس کے بعد نیچے بہت سارا آپشن ہے، وہ بھی چٹکیوں میں حل ہوتا ہے اگر آپ صحیح سے پڑھے ہوئے ہیں، کانسیپٹ آپ کا اگر کلیئر ہو تو۔ اگر رٹو مل کیے ہوئے ہوں گے کہ آپ کوئی بھی آبجیکٹو کی کتاب اٹھائے اور رٹ لیے تو پھنس جائیے گا۔ خیر، خبرنامہ اردو زبان کی طویل ترین مثنوی ہے۔ ہاں دیکھیے اگر یہ دلیل میں دے دیتا، یہ یہیں پہ ہے، خبرنامہ کمال خان رستمی کی مثنوی ہے، دعویٰ کر رہا، دلیل دے رہا ہے خبرنامہ اردو زبان کی طویل ترین مثنوی ہے، تو دیکھیے دعویٰ بھی صحیح ہے، دلیل بھی صحیح ہے، اور دلیل دعویٰ کی صحیح وضاحت کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہ اگر دے دے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ تو پڑھنا تو آسان ہے، لیکن اصل تو وہاں ہے نا کہ آپ ایگزام میں کیسے آپ اس کو آؤٹ پٹ کتنا دے رہے ہیں۔ چلیے، جس میں 222 عنوانات ہے، یہ کوشچن آتا ہے جی کتنے عنوان آیا ہوا ہے، تو یہ کتنا ہے؟ 222 عنوان ہے خبرنامہ میں۔ یہ ایک فرضی داستان ہے جس کا مرکزی کردار حضرت علی ہے۔ مرکزی کردار، مرکزی کردار کس کو کہتے ہیں، ضمنی کس کو کہتے ہیں، سب ہم داستان کے فن میں پڑھائیں گے، ایک کلاس پوری کے پوری، 1 سے 2 کلاس فن پہ ہم لیں گے، بہت انپورٹنٹ رہے گا وہ۔ اب بات آتی ہے ابراہیم صنعتی۔ اس دور میں مثنوی اتنی مقبول ہوئی کہ ہر شاعر کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اپنے نام کو زندہ رکھنے اور شہرت پانے کے لیے یہی صنف بہتر ذریعہ ہے، بتا چکے ہیں۔ شہرت کے غرض سے صنعتی نے قصہ بے نظیر لکھا، ٹھیک ہے، مقصد یہ دیکھ لیجیے۔ یہ مثنوی 1645 میں لکھی گئی، جس میں حضرت تمیم انصاری، یہ پوچھتا ہے یہ کردار ہے، حضرت تمیم انصاری کا عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات کو قصہ کی شکل میں پیش کیا، یہی ایک مثنوی ہے قصہ بے نظیر۔ اب یہ قصہ بے نظیر ان سے مت جوڑ دیجیے گا سحر البیان والے سے۔ اب آتے ہیں حسن شوقی، نام جو ہے شیخ حسن تخلص شوقی ہے، اپنے دور کے بڑے شاعروں میں شمار ہوتے ہیں حسن شوقی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غزل کا دور جو ہے دکنی میں حسن شوقی سے شروع ہوتا ہے۔ شوقی کا تعلق صرف ایک جگہ سے نہیں رہا بلکہ ان کا تعلق تقریباً 3 ریاستوں سے رہا، یہ بھی کوشچن پوچھتا ہے کہ کتنے ریاستوں سے ان کا تعلق رہا ہے، اور شاید اسی لیے ان کو سیلانی شاعر بھی کہتا ہے، سیلانی کہتے ہیں کیا، گھومتے رہنے والے، تو سیلانی شاعر کس کو کہہ رہے ہیں؟ حسن شوقی کو کہہ رہے ہیں۔ اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ نظام شاہی سلطنت میں گزرا، عادل شاہی بھی ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ نظام شاہی میں رہا۔ 1600 میں مغلوں نے نظام شاہی سلطنت کو فتح کیا، اور آخر میں یعنی 1633 میں شاہ جہاں کے سپہ سالار مہابت خان نے دولت آباد اور کھڑکی کے قلعے کو فتح کر کے
حسین نظام شاہ کو گوالیئر کے قلعہ میں نظر بند کر دیا، اسی طرح نظام شاہی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ تو دیکھیے، عادل شاہی حکومت اور قطب شاہی حکومت، نظام شاہی حکومت، یہ سارے کو مغل سلطنت جو ہے ختم کر دیا۔ نظام شاہی سلطنت کے بکھیرنے بکھرنے کے بعد حسن شوقی عادل شاہی سلطنت میں آ جاتے ہیں، اور انہوں نے دو تخلیق کی ہے، ایک تو ہے فتح نامہ نظام شاہ، اور دوسرا میزبانی نامہ۔ یہ بہت اہم ہے دین کا۔ فتح نامہ نظام شاہ میں دیکھیے کیا ہے، یہ نظام شاہی سلطنت میں لکھی گئی ہے، ان کی تاریخ ہے یہ۔ اور فتح نامہ نظام شاہ کیا ہے، ایک رزمیہ مثنوی ہے۔ اچھا، رزمیہ بزمیہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہے؟ سر رسمیہ جس میں عشق و محبت کی باتیں کی جائیں، بزمہ جس میں جنگ و جدل کی باتیں کی جائیں۔ الٹا، سر بس میں عشق و محبت کی باتیں ہوں گی۔ بزمیہ میں ہوتا ہے، جی جی۔ رزمیہ ہوگا جس میں جنگ وغیرہ کے، لیکن یہ تعریف مکمل نہیں ہے، ادھوری تعریف ہے۔ خیر یہ بھی یاد رکھیے، بعد میں اس کو ہم لوگ دیکھ لیں گے، رزمیہ بزمیہ جو بھی میں بعد میں کہہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا دماغ میں رکھیے گا، اس ٹائم اگر پڑھانے میں اگر چھوٹتا ہے تو پوچھیے گا ضرور۔ موجودہ شکل میں کیا ہے، 620 اشعار پر مشتمل ہے یہ۔ فتح نامہ نظام شاہ 1564 میں دکن سلاطین اور وجے نگر کے حکمراں رام راج کے درمیان ایک فیصلہ کن ہونے والی جنگ کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ اس جنگ کو تالی کوٹ کی جنگ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ فتح نامہ نظام شاہ میں کس کا ذکر ہے، تو یہ ہے تالی کوٹ کی جنگ ہے۔ میزبانی نامہ میں کیا ہے، 1214 اشعار پر مشتمل ایک بہترین مثنوی ہے۔ یہ مثنوی میں کیا ہے، سلطان محمد عادل شاہ، یہ نام کو یاد رکھیے گا، محمد عادل شاہ کے نواب ظفر خان کی لڑکی سے شادی کا پورا حال بیان ہے۔ دراصل کوشچن جو اس میں پوچھا بھی ہے تو یہ ہے کہ اس میں کیا احوال بیان کیا ہے، تو شادی کے احوال ہے، شادی میں جو دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا اس کا ذکر ہے اس میں۔ اس میں دعوت کا اہتمام، جشن کی رنگا رنگی، شادی کی دھوم دھام، محلات کی زیب و زینت، تقریبات کی خصوصیات، اس دور کے رسم و رواج، شادی کے ملبوسات، اور خاص شادی میں پہنے جانے والے زیورات، غیر ہر چیز کو بڑی فنکاری سے پیش کیا گیا، تو خاص یہ شادی کے موقع پہ۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کہا کرتے ہیں، اس تصویر میں ہندو مسلم ثقافت کہ وہ نقوش نظر آتے ہیں جو مغلیہ دور میں ملک گیر سطح پر اپنے عروج پر تھے۔ اس مذنبی کا شمار کیا ہے، بزمیہ مثنوی ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں حسن شوقی نے ایک رزمیہ مثنوی لکھی اور ایک بزمیہ۔ سمپل سا ابھی اتنا ہی یاد رکھیے کہ رزمیہ جس میں لڑائی جھگڑے غم جنگ یہ سب کے واقعات ہو یا اس کا ذکر ہو تو وہ رزمیہ ہے، جس میں خوشی اور شادی وغیرہ کا ذکر ہو، محبت کا ذکر ہو، اسے بزمیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد دیکھیے عادل شاہ ثانی، محمد عادل شاہ دیکھ لیے، اب اس کے بعد علی عادل شاہ ثانی کا ہے۔ علی عادل شاہ ثانی کا زمانہ اردو ادب کا عروج کا زمانہ ہے۔ سلطان محمد عادل شاہ کا اکلوتا بیٹا اور عادل شاہی خاندان کا 8واں بادشاہ 1638 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اب یہ دیکھیے 1638 میں پیدا ہونے والا یہ شہزادہ خدیجہ سلطان کی سرپرستی میں پروان چڑھ رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ آپ ڈیٹ یاد رکھیں یا نہ رکھیں، 1638 میں یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ علی عادل شاہ ثانی کا جو کریں، یعنی محمد عادل شاہ کا اکلوتا بیٹا کون ہے، علی عادل شاہ ثانی، اور کن کے پرورش میں، یہ دیکھیے خدیجہ سلطان۔ اور خدیجہ سلطان کون ہے، جنہیں اردو ادب سے کافی لگاؤ ہے، انہوں نے انعام و اکرام دیا ہے اور خود وہ ترجمے کو بڑھاوا دیا ہے۔ تو ویسے شخصیت گود ویسی مل رہی ہے جس کے خود اردو ادب سے زیادہ لگاؤ ہے، تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پرورش میں جو اولاد آگے بڑھ رہی ہے وہ اردو ادب کو کتنا فروغ دے سکتا ہے۔ دادا ان کے کیا ہے، جگت گرو ابراہیم عادل شاہ ثانی، اور پوتا کون ہے، استاد عالم کہلایا ان کے پوتے۔ علم پروری اور شعر و سخن کی قدردانی اس کے خاندانی اوصاف تھے۔ شاہی تخلص رکھتے تھے، یاد رکھیے گا۔
شاہی نے مختلف اصناف سخن میں تبازمائی کی. دیکھیے انہوں نے قصیدے لکھے، مثنویاں، غزلیں، مراثی، گیت اور دوہے سب لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو اس کے بعد یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ دکن میں جہاں مثنوی کی شروعات ہوئی ہے، مثنوی کے لیے زیادہ دکن جانا جاتا ہے، بہمانی دور. لیکن عادل شاہ میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مثنوی بھی ہے، غزلیں بھی لکھی جا رہی ہیں اسی حد میں. اس کے اردو دواوین دیکھیے میں 6 قصیدے ہیں اردو دیوان میں. دیوان کسی کو کہتے ہیں یہ بھی بعد میں دیکھیں گے غزل میں جب پڑھیں گے. اس کے دربار سے بہت علماء، شعراء، مورخ وابستہ تھے، جن میں ابو المعالی اور نصرتی کے نام خاص طور پر ذکر ہے. دربار سے باہر امین الدین اعلیٰ، سیوا، ایاغی، ہاشمی اور بل سے کر دو. مرزا داد کیا ہے، سخن داد سخن دے رہے ہیں مرزا. اب یہ دیکھیے ہر دور میں یہ رہا ہے، ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ ہر دور میں یہ رہا ہے کہ کچھ شعراء جو ہے وہ دربار سے وابستہ رہے، اور جبکہ کچھ شعراء جو ہے دربار سے وابستگی ان کی نہیں رہی ہے. یعنی راجا سے ان کو پٹا نہیں ہے، لیکن وہ شعر و شاعری کر رہے تھے. تو ابھی تک جو دیکھ رہے تھے کمال خان رستمی وغیرہ، مقیمی وغیرہ، یہ سب ہے، یہ سب کیا ہے دربار سے وابستہ تھے. ابو المعالی النصرتی جو ہے سب سے درباری شاعر وہ تھے، لیکن اس کے باہر بھی بڑے شاعر تھے، اور جس میں نام آ رہا تھا امین الدین اعلیٰ، سیوا، ایاغی، ہاشمی. سمجھے؟ ہاشمی خاص کی یاد رکھیے گا. اور اسی طریقے سے پوچھے گا کہ کون درباری شاعر ہے اور کون درباری شاعر نہیں ہے، درج ذیل میں کون درباری شاعر ہیں اور ان میں سے کون درباری شاعر نہیں ہے. اب دیکھیے عادل شاہی کا سب سے بڑا نام آ رہا ہے محمد نصرتی، سب سے بڑا شاعر. جمیل جالمی نے نصرتی کو پیدائشی شاعر کہا ہے. کوشچن یہی ہے کس نے نصرتی کو پیدائشی شاعر کہا ہے؟ جمیل جالمی نے. نصرتی کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ سپاہ گیری. اپنی شاعری کی بدولت دربار تک پہنچے اور ملک الشورا کا خطاب پایا. جب یہ ملک الشورا کے خطاب جا پائے تو یہ کسی اور دوسرے شورا کو نہیں لگا رہے تھے. بعد میں ان کا دور بھی جاتا ہے، لیکن ابھی اتنا ہی یاد رکھیے گا کہ جب ملک الشورا جب بن گئے تو دوسرے شورا کو یہ قدر نہیں کر رہے تھے. نصرت، اچھا یہ سوال تو پوچھا ہوا ہی لگتا ہے، ہم لوگ کے زمانے ہی میں پوچھا تھا کہ ان کا سال وفات جو ہے کس شعر سے نکلتا ہے. تو نصرت شہیدہ ہے، اب پوچھ دیا تھا شہیدہ ہے، اس کے بعد شہید ہے، شہدا ہے، اس طریقے سے. لیکن ان کا سال وفات نکلتا ہے شہید نصرتی شہیدہ ہے تو ان کا سال وفات 1674 نکلتا ہے. تو چونکہ یہ کوشچن پوچھا ہوا ہے اس لیے اس کو یاد رکھیے گا. نصرتی کو حاسدوں نے قتل کیا، یہ بھی کوشچن پوچھتا کہ شاعر کو حاسدوں نے قتل کر دیا تو نصرتی ہے. ان کی کتاب کون کون سی ہے؟ گلشن عشق جو سب یاد رکھیے گا، ہجری بھی ڈیٹ یاد رکھیے گا 1068، اور عیسوی بھی یاد رکھیے گا 1657. اسی طریقے سے علی نامہ 1665 میں، اور ایک اور کتاب ہے تاریخ اسکندری. ٹھیک ہے. اس کہانی کو ہم لوگ ڈیٹیل میں، گلشن عشق کو ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، پوری کہانی پڑھیں گے کس طریقے سے جو ہے نصرتی میں کون کون سی کہانی ہے، کیسے ہے، وہ ہم لوگ طویل پڑھیں گے. منوہر مت مالتی کی جو بھی کہانی ہے وہ طویل میں پڑھیں گے. ابھی اس کو چھوڑ کے چل رہے ہیں، الگ جو ہے اس کو چلیں گے. اس کے بعد دیکھیے علی نامہ. علی نامہ میں کیا ہے؟ قاضی کریم اللہ کی فرمائش پر لکھی گئی، یاد رکھیے گا. علی نامہ عادل شاہ ثانی کی ابتدائی 10 سالوں کے دور حکومت کی منظوم تاریخ ہے. یہ ایک طویل کیا ہے؟ رزمیہ مثنوی ہے. اس کے بعد ان کا آتا ہے تاریخ اسکندری. اس کا اصل نام فتح نامہ بہلول خاں ہے، یہ نام یاد رکھیے گا. برائے مہربانی آپ لوگ اپنا اپنا مائک بند رکھیے، دقت ہو رہی ہے. اب دیکھیے سید میرا میاں خاں ہاشمی، اسے ان کو اگر کہتا تھا میرا جی ہاشمی کہہ دیا جاتا ہے. ان کا ہے کیا؟ یوسف زلیخا، معراج نامہ اور عشقیہ مثنوی. علی عادل شاہ ثانی کے عہد کا ممتاز شاعر ہے. ہاشمی بچپن میں ہی آنکھوں کی بینائی سے
کیا محروم ہو گئے تھے، اسی لیے انہیں پیدائشی اندھا کہا جاتا ہے۔ یہی ایک شاعر جس سے آتا ہے کہ کون جو ہے ذہن میں کون شاعر جو پیدائشی اندھا تھا۔ تذکرہ نویسوں نے انہیں پیدائشی اندھا بتایا ہے۔ انہوں نے مثنویاں بھی لکھی، قصیدے اور غزلیں بھی لکھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیے گا کہ یہ شاعر صرف مثنوی کے شاعر نہیں ہے، بلکہ قصیدہ بھی ہے اور غزلیں بھی کہی ہے۔ معراج نامہ حیات کے اعتبار سے ایک مثنوی ہے جس میں معراج کے واقعہ بیان کیا۔ حیات وغیرہ کیا ہے سب بعد میں ڈسکشن ہوگا۔ عشقیہ مثنوی جسے ایک قدیم بیان میں قصہ کا نام دیا گیا، جو عشقیہ مثنوی ہے۔ عشقیہ مثنوی میں کشمیر کے ایک نامور تاجر کے حسین و جمیل بیٹی کی داستان عشق بیان کی گئی ہے۔ عشق ہاشمی کا محبوب موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے سب سے اہم جو ہوتا ہے وہ یوسف زلیخا ہے۔ یوسف زلیخا ہاشمی کی طویل ترین تخلیق ہے اور یہ جو ہے 51,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ مثنوی 1687 میں مکمل ہوئی، یاد کیجئے گا اس کو۔ یہ بھی یاد کریے گا کتنے فصلوں یعنی کتنے باب پر ہے، 54 فصلوں پر یہ تقسیم ہے۔ یوسف زلیخا کے قصے پر مبنی جتنی مثنویاں اردو میں لکھی گئی ہیں، ہاشمی کی مثنوی سب سے طویل ہے۔ یوسف زلیخا کے 10 سال بعد 1697 میں محمد امین گجراتی نے یوسف زلیخا لکھی، تو اس میں عنوان جو ہے 43 دیے۔ اس کے بعد آتے ہیں عبد المومن مومن۔ یہ کنفیوژن رہتا ہے، کوشچن پوچھا ہوا ہے، ایک مومن صاحب وہاں ہے عہد زرعی کا، تو اس مومن کی بات نہیں ہو رہی، اس مومن کی بات ہو رہی جو دکنی مومن ہے۔ ایک تو شمالی ہند کا ہے، ایک دکنی مومن ہے۔ تو دکنی مومن کو زیادہ پوچھتا ہے مثنوی کے تعلق سے۔ ان کی مثنوی دیکھیے کیا ہے، عشق نامہ، جس کو اسرار عشق بھی کہتے ہیں، کیسی مثنوی ہے، 2000 اشعار پر مشتمل ہے، 24 ابواب پر یہ منقسم ہے یہ۔ تو زیادہ تر مثنوی کے تعلق سے انہی مومن صاحب کو پوچھتے ہیں، اس لیے کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ اس کے بعد ایک نام آتا ہے امین ایاغی۔ ان کے کلام کیا ہے، غیر مطبوع ہے، وہ چھپ کر سامنے نہیں آیا۔ ان کی مثنوی صرف یاد رکھیے گا نجات نامہ، امین ایاغی نجات نامہ، یہی صرف نام یاد رکھنا۔ امین ایاغی کیا، علی عادل شاہ ثانی کے دورے کے حیات تھے اور نصرتی، ہاشمی، مومن اور مرزا کے ہم عصر تھے۔ اس کے بعد دیکھیے مرزا بیضاپوری، انہوں نے صرف نعت، منقبت اور مرثیہ لکھے ہیں، مثنوی انہوں نے نہیں لکھی، غزلیں انہوں نے نہیں کہے۔ مرثیہ گو تھے یہ، سب سے بڑا دکنی ادب کا بڑا مرثیہ گو ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرثیہ پڑھتے پڑھتے ہی ان کی موت ہو گئی تھی۔ امین الدین اعلیٰ صوفی شاعر، برہان الدین جانم کے صاحبزادے تھے۔ ان کی مشہور نظم ہے محب نامہ اور رموز السالکین۔ نثری تصنیف میں ہے کیا، گفتار حضرت امین۔ اس کے بعد لاسٹ شاعر آتے ہیں سیوا اور قدرتی۔ ان کا صرف یہ نام یاد رکھیے گا، سیوا کے کون سے مثنوی ہے تو روضۃ الشہداء، قدرتی کے کون سا مثنوی ہے تو قصص الانبیاء۔ یہ سب ڈیٹ یاد رکھے یا نہ رکھے۔ جو بہت زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ فیمس ہے، صرف اسی کی جو ہے تاریخ یاد رکھنا ہے، اسی کے ابواب بندی کو یاد رکھنا ہے، اسی کو یاد رکھنا ہے کہ کس کے کہنے پر لکھا گیا ہے۔ جو آپ کے مشہور نہیں ہے یا جو آپ کے سلیبس میں نہیں ہے ان کو بس ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے۔ ہاں، جس مثنوی کو دیا ہوا ہے کہ یہ آپ کو اس کو پڑھنا ہے تو اس کو خاصا طویل طریقے سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ جیسے ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، ادھر کہاں ہے،